بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھنے سے دل میں انسانی ہمدردی ابھرتی ہے۔ تفصیل اس کی ہے کہ جس نے بھوک اور پیاس محسوس ہی نہ کی ہو وہ بھوکوں پیاسوں کے حال سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ رزاق مطلق کی نعمتوں کا شکریہ حقیقی طور پر کیسے ادا کر سکتا ہے جب اسے ان نعمتوں سے محرومی کی حالت سے کبھی گزرنا ہی نہ پڑا ہو؟ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جب ان کی متضاد حالت کا پتہ ہو۔ بھائی جس نے ہمیشہ اندھیرے میں رہا، روشنی کبھی دیکھی نہیں، آپ اس کو کہیں کہ یہ جس میں تم رہ رہے ہو نا یہ اندھیرا ہے، اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ اس نے روشنی دیکھی ہوگی نا، پھر سمجھے گا کہ ہاں یہ اس لیے اندھیرا ہے کہ اس کے جو ضد حالت ہے وہ کیسی ہوتی ہے، وہ روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا عکس ہے، کسی نے اندھیرا کبھی نہ دیکھا ہو اور آپ اس کو بتائیں کہ ایک اندھیرا بھی ہوتا ہے جب روشنی نہیں ہوتی، تو اس نے وہ حالت کبھی دیکھی نہیں ہے اندھیرے والی، تو اسے نہیں سمجھ آئے گی۔ تو جو روزہ رکھے گا بھوک اور پیاس کی حالت سے گزرے گا، تو اب اسے اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس کھانے پینے کو ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسی حالت سے گزرتے ہوں گے۔ یہ چند گھنٹے کے لیے اپنے اوپر پابندی لگاتا ہے، کھانے پینے کی اس کی ترتیب بدل جاتی ہے، تو اس میں کبھی پیاس اور کبھی بھوک اور کبھی چڑچڑاپن کیسے کیسے معاملات پیش آتے ہیں۔ زبان سے کوئی بندہ شکر ادا کرتا رہے اور کہتا رہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن جب معدے میں بھوک اور حلق میں پیاس کا اثر ہوگا، جسم کے رگوں اور پٹھوں میں کمزوری اور ناتوانی محسوس ہوگی، تو پھر نعمتوں کا شکر جسم کے انگ انگ سے نکلے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور اپنی فوج سے، اپنے لوگوں سے بچھڑ گیا۔ اب جنگل بہت بڑا تھا اور اپنے قافلے سے، اپنے لوگوں سے ملنا مشکل ہو گیا۔ تھکن سے، پیاس سے اور بھوک سے برا حال ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بادشاہ کو ایک جھونپڑی اور اس میں ایک بڑھیا ملے، تو بادشاہ نے اس کو حالت بتائی، تو بڑھیا نے لوبیے کا شوربہ بنایا تھا، لوبیے کا شوربہ بادشاہ کو کھانے کے لیے دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت ہی کوئی مزیدار قسم کی چیز ہے، آپ اس میں کون سے مسالے ڈالتی ہیں اور آپ اس کو کیسے بناتی ہیں؟ اور خوب بادشاہ نے کھایا اور اسے بہت اچھا لگا۔ اتنے میں بادشاہ کے لوگ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، تو بادشاہ نے بڑھیا سے کہا کہ بھائی کبھی شہر کی طرف آؤ تو میرے محل میں آنا۔ تو بڑھیا جلد ہی اس کے محل میں آئی، تو بادشاہ نے اسے پہچان لیا اور اس کا اکرام کیا اور کہا کہ آپ نے وہ جو لوبیا پکایا تھا وہ بہت مزے کا تھا، کیا آپ یہاں پر ابھی مجھے پکا کے دے سکتی ہیں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اور شاہی باورچی خانے میں مہنگے مہنگے مسالے اور اعلیٰ معیار کا لوبیا اور ساری سہولتیں دستیاب، تو ظاہر ہے بڑھیا کے اس لوبیے کا ذائقہ اور بھی زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ جھونپڑی میں تو اس نے گزارا کیا تھا، تھوڑا بہت نمک مرچ ڈالی ہوگی اور مسالے کہاں ہوں گے بیچاری کے پاس۔ بادشاہ نے کھایا تو کہا کہ بھائی وہ مزہ نہیں ہے، کیا چیز کم کر دی آپ نے، کیا چیز زیادہ کر دی، ویسا مزہ نہیں آ رہا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مسئلہ مزے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھوک نہیں ہے جو تب تھی۔ تو بھوک سے پھر ذائقہ بھی پتہ چلتا ہے، پھر پانی کی قدر بھی آتی ہے، نوالے کی قدر آتی ہے، کھانے کی، ہر چیز کی۔ تو روزے دار کو جب ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے تو اسے پھر صحیح احساس ہوتا ہے بھوکوں کا، پیاسوں کا، اور پھر وہ انسانی ہمدردی کے جذبات اس کے دل میں ابھرتے ہیں۔ جب کسی کی کوئی محبوب اور مرغوب چیز کچھ عرصہ گم ہو جائے تو اس کے فراق سے، اس کی جدائی کے بعد دل میں پھر اس چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس چیز کی قدر زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ کہیں پڑھا تھا کہ یہاں انگریز جب اپنی موجودگی کے ساتھ یہاں تسلط رکھے ہوئے تھا، تو اس وقت کوئی انگریز میم تھی، اس کا ایک کتا تھا، تو ایک مسلمان ڈاکٹر تھے، تو وہ ان کے پاس آئی اور وہ پریشان تھی کہ میرے کتے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بولا کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ یہ پہلے کی طرح میرے پاس آتا نہیں ہے اور میں اس سے پیار کرنا چاہتی ہوں اور یہ مجھ سے بے رخی کرتا ہے، حالانکہ میں اس کے کھانے بھی پسند کے دیتی ہوں اور سب، تو اس کا علاج کروانا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا علاج کروانا ہے، ایسا ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے جائیں، ایک ہفتہ اس کا جو ہے نا وہ علاج ہوگا۔ اور اپنے نوکر کو بلا کر کہا کہ بھائی اس کتے کے اوپر سختی کرو، اس کو کھانا کم دو، اس کو پانی کم دو،
اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. تو ایک ہفتے تک اس کتے کو سختی میں رکھا گیا. اب جب اس کو کھانا پینا کم مل رہا ہے اور اس کے ساتھ بے رخی اور سختی برتی جا رہی ہے, تو اب اس کو اپنی وہ مالکن یاد آنے لگی جو پیار محبت سے رکھتی تھی, کھانا ٹائم پہ دیتی تھی, کھانا زیادہ دیتی تھی. اب وہ جب مقررہ دن پر اپنے کتے کو لینے آئی تو کتے نے جیسے ہی دور سے دیکھا تو لپک کے دوڑا اور چھلانگ مار کے گود میں چڑھ گیا. اور وہ میم پریشان ہو گئی کہ بھئی کیا زبردست کامیاب علاج کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. حالانکہ وہ علاج کیا تھا کہ ناقدرے کو قدر دلانا. ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا کہ کسی کی قدر اس کے مرنے کے بعد آتی ہے, تو اس کی یہی وجہ ہے کہ جب جدائی نہیں ہوئی ہوتی تب تک قدر نہیں ہوتی. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جدائی برداشت کریں گے روزہ رکھ کے, تو ایک طرف تو نعمتوں کی قدر بڑھے گی, اور دوسری طرف جو لوگ مجبوری کی وجہ سے, محرومی کی وجہ سے ان نعمتوں سے محروم ہیں, جنہیں وہ نعمتیں نہیں ملتی, ان کا احساس ہمارے دلوں میں سچا احساس پیدا ہوگا. تو یہ وجہ ہے, حدیث میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر المواسات, یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ مواسات یعنی ہمدردی کا, غمخواری کا اور محروم اور مجبور لوگوں کے درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے. یعنی اس میں سمجھ آ جائے گی تو اگلے 11 مہینوں میں اس سمجھی ہوئی بات کی بنیاد پر ان کا خیال رکھتا رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی یہ والی حکمت بھی عطا فرما دے اور ہمیں مجبوروں اور محروموں کی ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ رب العزت رمضان مبارک کی باقی تمام خیریں بھی ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.